شیطان اس نے اللہ کے حضور قسم کھائی کہ میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں آنے دوں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، چاروں طرف سے حملہ۔ کدھر بھاگیں گے؟ ظالم دو راستے بھول گیا، اوپر والا اور نیچے والا۔ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے یا سر سجدے میں رکھ دیتا ہے، شیطان کچھ بھی نہیں کرتا۔ اس نے خود اللہ کے سامنے قسم کی ہے، مجھے تیری عزت کی قسم، ان بندوں کو تیرے تک نہیں آنے دوں گا، چاروں طرفیں گھیر لوں گا۔ تو اس کے بڑے مکر و فریب اور بڑے طریقے۔ مطاف کے اندر کنکروں پر پیشانی رکھ کے ایک بندہ زاروں کے تار رو رہا ہے اور کیا کہتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، ورنہ قیامت کے دن مجھے نابینا اٹھانا، تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر پاؤں گا۔ اتنے درد سے روتا ہے کہ چلنے والوں کے قدم رکتے ہیں۔ سر پہ کپڑا ڈالا ہے، زاروں کے تار، سسکیاں لے لے کے، ہچکیاں لے لے کے روتا ہے۔ کوئی اس کے پاس کھڑا ہو گیا، اس کی کمر پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے، حوصلہ رکھ، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ خیر جب وہ شخص رو رو کے آہوزاری کر کے اپنے رب کے حضور یہ تمنائیں کر کے اٹھ کے جانے لگا، تو اس شخص کو شوق تھا کہ میں دیکھوں یہ ہے کون۔ اتنا خوف خدا، اتنا ڈر رہا ہے، پتہ نہیں کون ہے، کیا گناہ کر بیٹھا ہے۔ لیکن جب اس صاحب نے سر اٹھایا تو اس کی چیخ نکل گئی، فائزہ ہوا شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو یہ زاروں کے تار رونے والا شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ ساری زندگی خدمت خلق میں بسر ہوئی، اللہ کے حکام بجا لاتے ہوئے، لیکن خوف خدا، خشیت الہی کا عالم ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے پیر ہیں حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رشتے میں ماموں بھی لگتے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی کو حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن وصیت کی۔ حضرت جنید کہتے ہیں میرے پاؤں تلے سے زمین سرکنے لگی، فرمانے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری قبر بغداد سے باہر بنانا۔ میں نے پوچھا حضرت کیوں؟ لوگ تو بغداد میں دفن ہونے کو ترستے ہیں۔ کہا میری بدعمالیوں کی وجہ سے بغداد کی مٹی میری لاش قبول کرنے سے انکار نہ کر دے۔ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی راتیں سجدے میں اور قیام میں بسر کرتے ہیں۔ ہم تو 4 نمازیں تسلسل سے پڑھ لیں تو بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگ جائیں، لیکن یہ کیا ہے، زندگی ذکر و فکر میں گزرتی ہے، سجدہ و قیام میں راتیں بسر ہوتی ہیں، لیکن عرض کیا کرتے ہیں، مالک ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے۔ آؤ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے من میں اتریں، اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، کیا کچھ نہیں عطا کیا۔ ہماری راتیں کیا قیام اور سجدوں میں بسر ہوتی ہیں۔ ہماری 5 نمازیں بھی پوری ہیں، اگر ہماری 5 نمازیں بھی پوری نہیں اور سجدہ و قیام بھی ہمیں نصیب نہیں ہے تو پھر افسوس ہے ہمارے جینے پر۔ جب کسی سے پیار پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ آرزو مچلتی ہے کہ میں اس کے ہونٹوں سے سنوں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ تو بندہ ہو کے پیار رب سے کرتا ہے تو پھر دل میں آرزو تو مچلتی ہے کہ کانوں میں کوئی نغمے رس گولیں اور کوئی مجھے کہے کہ تم پیار کرتے ہو تو وہ بھی تم سے پیار کرتا ہے، تو زندگی کی ساری تھکن اتر جائے۔ تو کہا کہ یہ سننا چاہتے ہو نا، یہ آرزو ہے نا تمہاری، تمہارے رت جگے، تمہاری راتوں کی تنہائیوں میں سجدے، تمہارا دن رات رکوع قیام، اور تمہارا اس کے حضور پیچ و تاب اور اضطراب، اور زندگی کا یہ سارا تمہارا لف و نشر اس کی ذات کی رضا کے لیے ہے نا۔ تم چاہتے ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، کبھی کعبے کے چکر کاٹ رہے ہو، کبھی پتھروں کو چوم رہے ہو، حجر اسود کو چوم رہے ہو، کبھی ملتزم پہ لپٹ لپٹ کے آہوزاریاں کرتے ہو، کبھی مطاف میں پیشانی رگڑتے ہو اور کبھی حتیم میں روتے ہو۔ تم اسی تڑپ میں ہو نا، یہی بتانا چاہتے ہو نا کہ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، یہی بتانا چاہتے ہو نا کہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ کبھی سحری کے وقت مصلی بچھاتے ہو، تمہارے آنسو مصلی میں جذب ہوتے ہیں اور مصلی بھیگ جاتا تمہارے آنسوؤں سے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، لیکن تمہارے دل سے یہ ہوک اٹھتی ہے جس کے لیے یہ آنسو جذب ہو رہے ہیں وہ تو دیکھ رہے نا۔ تمہیں یقین ہوتا ہے لیکن محبت میں عجب تکرار کی خو ہے، کہو نا کہ مجھے تم سے محبت ہے،
تو پھر یہ خو جو طبع کے اندر ہے، بندہ سننا چاہتا ہے، وہ بے تابیاں اسے تنگ کرنے لگ جاتی ہیں، اس کے اندر اداسیاں پیدا ہوتی ہیں کہ یار میں تو اس سے پیار کرتا ہوں، میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوگا، یہ تو یقیناً اس نے مجھے توفیق سجدہ نصیب ہی تب کی ہے، لیکن میں بھی تو سننا چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میرے سجدوں کا مل ڈالا اس نے، اگر میں گلی گلی کی خاک چھانی اور نگر نگر گھوم کے اس کے حرم کے چکر کاٹے اور دیوانہ وار گھوما تو وہ بھی تو کہے مجھے تیرے چکر عاشق زار نظر آ رہے ہیں اور میں تجھے پسند کرتا ہوں، تو چکر کاٹ رہا ہے، میرے حرم کا طواف کر رہا ہے، میں تیرے اوپر رحمتیں نچھاور کر رہا ہوں، تو سننا چاہتا ہے بندہ کہ وہ بھی کہے کہ ہاں تیری محبت قبول ہوئی، تیری محبت مراد کو پہنچی۔ تو آواز آئی تم یہ چاہتے ہو نا کہ وہ بھی تم سے محبت کا اظہار کرے اور اعلان کرے اور اس کی محبت کا تمہیں یقین تو ہے لیکن وہ مزید جو ہے وہ اذعان و یقین کے سانچے میں ڈھل جائے، تو کہا کہ یہ اگر تم چاہتے ہو تو تم ایک طریقہ بتاتا ہوں، تم محبت کا جواب چاہتے ہو، تم ان سجدوں کا جواب چاہتے ہو، تم طواف اور ان چکروں کا جواب چاہتے ہو، تو تمہیں بتاتا ہوں میرے رسول کی چوکھٹ پہ آؤ اور ان کی اتباع کرو، ان کی اتباع کرو۔ تم نکلے تو محبت کرنے تھے، تم عاشق زار بنے تھے، لیکن یحببکم اللہ، وہ خدا ہو کہ تم سے محبت کرے گا۔ اچھا یہاں میں ایک اور جملہ کہنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ یہاں ذکر کیا گیا حضور کی اتباع کا، تو اتباع سے قبل بھی محبت، اتباع کے بعد بھی محبت۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اتباع سے پہلے بھی محبت، اتباع کے بعد بھی محبت۔ تو کوئی اتباع لالچ میں بھی ہوتی ہے، کسی غرض میں بھی ہوتی ہے کہ میں اس کی بات مانوں تو مجھے یہ ملے گا، لیکن کہا کہ تم نے میرے رسول کی اتباع ایسی کرنی جس کے آگے بھی محبت ہو، جس کے پیچھے بھی محبت۔ جب تم محبت کے دائرے میں رہ کے اتباع اور فرما برداری اور انقیاد اور اطاعت کے زمرے میں آ جاؤ گے تو پھر تم تو نکلے تھے رب سے پیار کرنے کے لیے، لیکن وہ رب ہو کے خود کہتا ہے میں اب تم سے پیار کرتا ہوں، اور درمیان میں اتباع میرے حضور کی آئی۔ یہ مائک جس کمپنی نے بنایا ہے، جب ہم مارکیٹ سے خرید کے لائے تھے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بک بھی آئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے، خرابی کی صورت میں اس کی اصلاح کیسے ہوگی، اور اگر اس کے مطابق ہم اس کو استعمال کریں، جس طرح کی بیٹری اس کے اندر آنی چاہیے تو وہ ڈالیں گے تو دیر تک اس کے فوائد اور ثمرات حاصل کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر ہم اس کتاب کو جو اس کے ساتھ ہمیں ملی تھی، جس کمپنی نے اسے بنایا ہے، تو اس کا طریقہ استعمال ساتھ بتایا ہے، اس کتاب کو پھاڑ کے پھینک دیں گے یا اس کو لپیٹ کے کہیں اونچی جگہ پہ رکھ دیں گے اور اس کو اپنی مرضی سے چلانا چاہیں گے تو پھر اپنی مرضی سے ہم اس سے فائدہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تھوڑا وقت فائدہ حاصل ہوگا لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو جو کمپنی کوئی چیز تیار کرتی ہے تو اس کا طریقہ استعمال بھی ساتھ چھوٹی سی بک کی صورت کے اندر آپ کو دیتی ہے۔ تو جس مالک نے حضرت انسان کو بنایا ہے اس نے ساتھ کتاب اللہ کو بھی بھیجا ہے، تو اس کو پڑھتے جاؤ اور اپنی زندگی کو سنوارتے جاؤ، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو زندگی سوکھی ہوگی، اور اگر زندگی اپنی خواہش پہ گزاریں گے اور غلاف میں لپیٹ کے قرآن مجید کو اوپر رکھ دیں گے اور وہاں سے دیکھ کر کے اس کو آپریٹ نہیں کریں گے اس جسم کو، تو پھر نتیجہ وہی ہوگا جو عمومی طور پہ متوقع ہے۔ تو اس لیے التمسک بکتاب اللہ، اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ حیات کے مطابق زندگی گزارنا ہو تو قرآن مجید کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چلا جا سکتا۔ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن، اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن مجید کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ تو اس کتاب کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کی تلقین کی۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا
کہ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اس میں ہدایت ہے، روشنی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اچھی طرح سے تھام لو، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یار جو شخص نابینا ہے اسے کیا پتا کہ یہ پھولوں کی بہاریں کیا ہوتی، جو پیدائشی نابینا ہے اسے کیا پتا ہے کہ آسمان پر بزم کواکب کے رنگ کیا ہیں، اسے تتلی کے پروں میں قدرت کی سنائی کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، اسے مور کے پروں میں رنگوں کی مینا کاری کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، اسے پھوٹتے جھرنوں، بہتی ندیوں اور کوسے قضا کی رنگینی اور دھنک کی شوخیوں کا لطف کیسے نصیب ہو سکتا ہے، اس کو کیا پتا حسن کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا جمال کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح جس کے دل کی آنکھ اندھی ہے اسے کیا پتا ہے کہ جمال خدا کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا ہے کہ سجدے کی لذت کیا ہوتی ہے، اسے کیا پتا ہے رکوع اور قیام کا مزہ کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا ہے کہ روزے کا سرور کیا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے دل کے میل اتاریں گے تو دل کی آنکھیں کھلیں گی تو پھر زندگی کا لطف آنا شروع ہوگا، پھر پتہ چلے گا اسلام کیا ہے، پھر پتہ چلے گا دین کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے قرآن نے کہا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، دل کی بے نوری مراد ہے۔ اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور اور ہے، دل کا نور اور ہے۔ تو جس طرح آنکھ بے نور ہو جائے، آنکھ پر دھند، جالا، ککرے اور سفید اور کالا موتیا اتر آئے، تو ہم سب کچھ بیچ کر کے بھی آنکھوں کا نور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یار کبھی اجڑے ہوئے دل کا بھی تو علاج کرواؤ۔ علاج تمہارے گھر میں پڑا ہے، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو اور ساتھ رویا کرو، دیکھنا دل کے میل اترنے شروع ہو جائیں گے، اور دل کے پردے سے وہ غلاستیں جب اتریں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ دل جمال یار کیسے دیکھتا ہے، دل کی دنیا کیا ہے۔ وچے بھیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو، پھر پتہ چلے گا یہ دل دنیا کیا ہے۔ پھر اس کی تڑپ، اس کی بے چینی، اس کا اضطراب زندگی کا حاصل بن جائے گا۔ پھر زندگی کی بے چینیاں، دل کی بے چینی اور دل کا محبوب کی یاد میں تڑپنا تمہیں سرور دے گا۔ پھر تم ایک ایک عضو میں دل مانگو گے، وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ پھر سمجھ آئے گی کہ یہ دل کتنی قیمتی شے ہے۔ اللہ نے بدن میں آنکھیں بھی دو رکھی ہیں، کان بھی دو رکھے ہیں، ہاتھ اور پاؤں بھی دو رکھے ہیں، لیکن دل ایک ہی رکھا ہے، اور دل عرش اللہ ہے، اللہ کا عرش ہے۔ پھر پتہ چلے گا۔ تو آئیے دل سے زنگ اتاریں، میل اتاریں، دل مصفا ہو، دل خوبصورت بن جائے، پھر دل کی کشکول پھیلا کے پھر عرض کریں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ لیکن یہ میل کچیل سے ہٹا ہوا ہوگا تو گندی جگہوں پہ محبوب تو نہیں آتے ہیں۔ تو حسد، حقد، کینے، بغض، نفرتیں یہ ہم پالے رکھتے ہیں، اپنی زندگی کو ہم نے خود بوجھل بنایا ہوا ہے۔ میاں حسد کرنے سے محسود کا کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو تلخی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ بغض رکھنے سے مبغوض کا کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو بوجھ میں مبتلا کیے ہوئے۔ تو اپنے دل سے یہ سارے بوجھ اتار کر کے جب دل کو مصفا اور مزکا کریں گے تو پھر دیکھیے کہ دل کے آئینے میں کیسے جمال یار دکھائی دیتا ہے۔ تو اس دل کی اصلاح ہوگی کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے۔ تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو، دیکھنا کہ کیسے دل کے زنگ اترتے ہیں۔ بعض لوگ بڑی عجیب خبر سناتے ہیں، میاں تمہیں کیسے پتا؟ وہ کہتا ہے میں رات اچانک نیند نہیں آ رہی تھی تو ایک چینل کھولا تو اس میں یہ خبر چل رہی تھی، تو میں نے کہا تجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو نے چینل کھولا، کاش تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا، تجھے وہ دکھائی دیتا کہ تیرا اندر تیرا باہر روشن ہو جاتا۔ تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن مجید پڑھنے کا مزاج پیدا کریں، اپنی صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کریں، اپنے دن کو سمیٹیں، سونے کی تیاری کریں، سورہ ملک سے اپنے معاملات کو سمیٹیں۔ یہ چند دن کر کے دیکھ لیں۔ اور اگر آپ کو معاشی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، تو سورہ واقعہ اس کے لیے اکسیر ہے۔ صرف 3 رکوع ہیں، اتنی اکسیر کہ جس کی زندگی میں سورہ واقعہ آ گئی
وہ مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتا، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ مدینے کی گلی سے میرے حضور کا گزر ہوا، ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز کے مکان کو حضور پسند نہیں کرتے، تو پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ حضور گزر گئے، کسی نے اس کو جا کے بتایا حضور تیری گلی سے گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا، شاید حضور کو پسند نہیں آیا۔ چہرہ بتا رہا تھا حضور کا کہ تیرا مکان اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے کدال لیا اور مکان زمین کے برابر کر دیا۔ چند دن کے بعد حضور کا پھر گزر ہوا تو دیکھا کہ مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، ملبہ پڑا ہوا ہے۔ کہا اس شخص کو بلاؤ، بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان بن رہا تھا، اب مٹی کا ڈھیر پڑا ہے۔ حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ اپنے اندر اترے اور دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کے ہوئے تو پھر اپنی خواہش رہی کہاں؟ اپنی رضا کو محبوب کی رضا میں فنا کر دینے کا نام ہی تو محبت ہے۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہواں جے میں ہواں، اپنی نفی کرنے کا نام ہی تو محبت ہے۔ لیکن میں اپنی خواہشات کا پتلا ہوں اور عاشق رسول بھی ہوں، کیسی عجیب کہانی ہے۔ میں اپنی آرزوؤں کا بندہ بھی ہوں اور عاشق رسول ہوں، کیسی عجیب کہانی ہے۔ جب ان کے ہو گئے پھر اپنا کچھ نہ رہا۔ محبوب کی رضا میں اپنے آپ کو گم کرنے کا نام محبت ہے۔ جب ان کے ہوئے تو پھر زندگی کا جمال، زندگی کا نور نصیب ہوا، زندگی کی حقیقتیں ہاتھ آ گئی۔ میں عاشق رسول کہلاتا ہوں، حج اور عمرے بھی کرتا ہوں۔ میں 1.25 لاکھ مرتبہ جو ہے وہ ہر ہفتے میں درود بھی پڑھتا ہوں۔ میں محفل میلاد کرواتا ہوں، پوری دنیا کے نعت خواں جمع کرتا ہوں، لیکن حضور کی سنت چہرے پہ سجانے کی توفیق نہیں ہے۔ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صاحب سوچیں کہیں آپ اپنے آپ سے دھوکہ تو نہیں کر رہے؟ ان سے تو نہیں کیا جا سکتا، ان سے دھوکہ کون کرے؟ وہ تو جانتے ہیں کون کہاں کھڑا ہے۔ میرے حضور بولے یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک بار۔ پھر نہ لاکھ مرتبہ پڑھنا، ایک بار ہی پڑھ لینا وہ بھی قبول ہے۔ اشہد بلال عند اللہ اشہد، پھر بلال کا اشہد بھی قبول ہے۔ وہ چہرہ اور چہرے کا دل نہیں دیکھتے، بندے کا دل دیکھتے ہیں۔ تو جب تم اپنے باطن کو حضور کے نام پہ لگاؤ گے تو پھر ایک ایک عمل ان کی سنت کی اتباع میں۔ یہ صوفی کی علامات ہیں۔ رنگ برنگے کپڑے پہن لینے سے صوفی نہیں بنتا، مختلف رنگوں کے پٹکے باندھ لینے سے صوفی نہیں بنتا، صاحب بھنگ گھوٹ کر پینے سے صوفی نہیں بنتا، ڈھول کی تھاپک پر ناچنے اور رقص کرنے سے صوفی نہیں بنتا، مختلف تصوف کی اصطلاحات کو یاد کر لینے سے صوفی نہیں بنتا، محمد عربی کی غلامی سے صوفی بنتا ہے، حضور کی چوکھٹ کی فقیری سے صوفی بنتا ہے۔ طائف کے بازاروں میں لوگوں نے پتھر تک مارے، نالین خون سے زخمی ہو گئے، اور ادھر سے حکم بھی آتا ہے محبوب بولو تو صحیح۔ ان پہاڑوں کو ایسے جو ہے وہ جوڑیں گے کہ یہ درمیان میں پس کے رہ جائیں گے، عذاب کے فرشتے حاضر ہو کے پیشکش کرتے ہیں، لیکن میرے حضور فرماتے ہیں نہیں، میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ وہی رحمت للعالمین نبی فتح مکہ کے دن حکم دیتے ہیں کہ ابن خطل کو قتل کر دو، اس کی لونڈیوں کو قتل کر دو۔ یہ حضور کا گستاخ تھا، ہجو کیا کرتی تھی اس کی لونڈیاں، گا گا کے حضور کی اہانت کیا کرتی تھی۔ اس نے سوچا بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو کعبۃ اللہ کے پردے کے اندر چھپ گیا۔ پوچھا گیا یہ تو کعبہ کے پردے کے اندر چھپ گیا ہے، یہاں پناہ لے لی ہے؟
کہا یہیں سے نکال کے قتل کر دو. یہ میرے نبی کا اختیار ہے. حضور چاہیں تو معاف کر دیں, حضور چاہیں تو حکم صادر کریں کہ ان پر حد جاری کر دی جائے, ان کو سزا دی جائے. اس لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ جس کا جرم ثابت ہو جائے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے. ایک تو بات یہ ہوئی کہ جو عمومی طور پہ مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے یہ چیختے ہیں کہ حضور نے تو معاف کر دیا, تو آپ معاف کیوں نہیں کرتے؟ آپ اتنے سخت کیوں ہو گئے ہیں؟ آپ حضور کے ماننے والے نہیں ہیں؟ تو میں نے کہا صاحب یہ سنت اختیار کیجئے, اپنے دشمنوں کو معاف کر دیجئے, باقی کسی کے دشمنوں کو معاف کرنے کا آپ حق تو نہیں رکھتے. میں اس معاشرے کا ایک معزز شہری ہوں, توہین عدالت کر دی کسی نے تو مجھے اختیار دو نا کہ میں معاف کر دوں. کیا تم مجھے اس بات کا اختیار دیتے ہو کہ آپ کی عدالت کی توہین ہوئی اور میں اس کو معاف کر دوں؟ آپ کہیں گے آپ تو ہمارے شعبہ کے شخص نہیں ہیں. اچھا پاکستان کے سارے وکیل جمع ہو جائیں اور وہ کہیں کہ چلو اس کو ہم معاف کر دیتے ہیں, تو کیا تم تمام وکلاء کو اس بات کا حق دیتے ہو کہ وہ عدالت عظمیٰ کی توہین معاف کر دیں؟ یار جب توہین عدالت کی معافی آپ نے میرے اختیار میں نہیں دی تو رسول اللہ کی اہانت کی معافی کسی نے تمہارے اختیار میں بھی نہیں دی. یہ بات اچھی طرح سن لو, یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ تمہارا اختیار نہیں ہے, یہ صرف رسول اللہ کا اختیار ہے. حضور کے اختیار میں تم کون ہوتے ہو تصرف کرنے والے؟ وہ معاف کریں ان کی مرضی, وہ نہ کریں ان کی مرضی. تو پہلی بات یہ ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اہانت کرنے والا شخص وہ واجب القتل ہے, اس کی سزا موت ہے. اور یہ قرآن کا آئین ہے, یہ احادیث سے ثابت شدہ نتیجہ ہے. پاکستان کا آئین, پاکستان کا دستور یہ بتاتا ہے, 295C میں بھی ساری بحث کے بعد یہ قانون بنا تھا کہ جو شخص حضور کی اہانت کرے وہ واجب القتل ہے, اس کو سزائے موت دی جائے گی, اس کو پھانسی پہ چڑھایا جائے گا. جب پاکستان کا آئین بنا ہے, پاکستان کا قانون بنا, پھر کیوں بنایا ہے اگر اس قانون کو نافذ نہیں کرنا؟ اب تک پاکستان کے اس قانون کو عملی طور پہ کسی پر بھی نافذ نہیں کیا گیا. جب سے یہ قانون بنا ہے یہ قانون کی حد تک ہے اور غیر مؤثر ہے. اور یہاں سزائے موت ہوئی بھی تو پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے اس کا جس اجلت میں فیصلہ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اس فیصلے نے امت مسلمہ کو دکھی بھی کیا ہے, مضطرب بھی کیا ہے, عدالتوں سے لوگوں کا اعتماد بھی اٹھ گیا ہے. اور دوسری بات, ان حالات کے اندر پاکستان کے وزیر اعظم نے جس طرح جلتی پر تیل ڈالا ہے اور جس طرح کی گفتگو کی ہے, کیا ایک وزیر اعظم کو یہ زیبا ہے؟ رعایا اولاد کی طرح ہوتی ہے. اس تقریر نے جلتی پر تیل کا کام کیا. تیسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ہم پراکسی وار میں ہیں. ہمارا دشمن ہمارے وجود کو برداشت نہیں کرتا. ہم ایٹمی قوت ہیں اور وہ ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے. پاکستان کے اندر یہ جو آئین 295C ہے, مغرب کو ایک آنکھ نہیں بھاتا اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ قانون غیر مؤثر تو ہے ہی ہے, یہ قانون ختم بھی ہو جائے. اور ایک تیر سے وہ کئی شکار کرنا چاہتے ہیں کہ قانون بھی توڑ دیا جائے اور یہ وطن بھی توڑ دیا جائے. لیکن ہمیں سوچنا ہے حضور سے ہمارا رشتہ لازوال ہے اور یہ ملک بھی اپنا ہے.
اس لیے احتجاج ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے، اور اس کو ہم جس انداز میں بہتر سمجھتے ہیں احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے۔ کسی نے بیان دے دیا، کسی نے تحریر لکھ دی، کسی نے کالم لکھا، کسی نے میڈیا پہ آ کے اپنے جذبات کا اظہار کیا، کسی نے اداروں کو پیغام دیا، کسی نے احتجاجی مظاہرہ کر کے جلوس نکال کر کے اعلان کیا، کسی نے دکان بند کر کے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم تمہارے اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارا آئینی جمہوری دستوری حق ہے کہ ہم اپنے جذبات کا اظہار کریں، لیکن ہمیں اس موقع پہ گہری نظر رکھنا پڑے گی کہ دشمن اس سے فائدہ حاصل نہ کرے۔ اپنے لوگوں کو مرتب اور منظم رکھا جائے۔ جذبات کے اس ماحول کے اندر بھی ہم اپنی گفتگو کو پورے غور و فکر کے ساتھ تول کے بولنے کا مزاج بنائیں، تاکہ ملک کے اندر کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو۔ اللہ میرے وطن کی حفاظت کرے اور ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لازوال محبتوں کا جو رشتہ ہے اس کو نبھانے کی توفیق دے، حضور کے سامنے حشر کے دن ہم شرمندہ نہ ہوں۔